We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर आज की एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैंने दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके हवाले से बात करनी है। एक तो अपडेट है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल के बेटे जिनका नाम हसन अस्करी है, उनको वो फ़ौज की हिरासत में हैं। और उसकी वजह उन पर इल्ज़ाम ये है कि जब पिछले साल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिली थी तो उन्होंने एक ख़त लिखा था और उसमें उनको कहा था कि उनको जो एक्सटेंशन मिली है वो गैर कानूनी है और उसके क्या नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं मुल्क पर और फ़ौज पर। और फिर उनके ख़िलाफ़ पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया लोकल थाने में और फिर वहाँ से एज़ पर फैमिली यानी कि जो वालिद हैं उनकी दरख्वास्त के मुताबिक उनको बदाए बगैर उनके बेटे को फ़ौज के हवाले कर दिया गया। ये पहले इन कैमरा सेशन हुआ, लेकिन कल ही एक अदालत में उस केस की हेयरिंग हुई है जिसके बारे में रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको इन कैमरा नहीं होना चाहिए, इसको खुली कचहरी में होना चाहिए। और फ़ौज की तरफ से जो एडजुटेंट जनरल हैं वो पेश हुए और उनकी स्टेटमेंट भी पेश की गई अदालत में। तो उनके मुताबिक जो ख़त लिखे हसन अस्करी ने, जो कि रिटायर्ड जनरल का बेटा है, वो ख़त बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। उन्होंने एक ख़त नहीं लिखा, उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी खतूत लिखे जो फ़ौज के मुख्तलिफ़ अफसरान के नाम थे जिसमें उनको बगावत पर उकसाया गया। और उसके बाद उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखा और एडजुटेंट जनरल के मुताबिक कई मरतबा तंबीह की गई हसन अस्करी को वो ऐसा ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आए तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ी। और अब फ़ौज इस बात पर मुसर है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जो दफ़ा लगाई गई है वो फ़ौज के कानून के मुताबिक बगावत की दफ़ा है। और उन्होंने अपने इस जो फ़ौज का फ़ैसला उसको डिफेंड किया है कि उसी हवाले से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उनके जो वालिद हैं जो रिटायर्ड जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग भी होगी। अभी फ़िलहाल उनके वालिद कोशिश करें कि अपने बेटे को रिहाई दिलवा सकें, लेकिन फ़िलहाल नहीं लगता कि उनके बेटे को रिहाई मिलेगी। तो ये एक अपडेट थी। और कल की अदालत में मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अब तक वो खतूत जो हसन अस्करी ने लिखे थे फ़ौज को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो अदालत में पेश नहीं किए गए, लेकिन कल एक बंद लिफाफे में कुछ खतूत जब जज को दिए गए तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उनसे कहा गया कि ये कुछ वो खतूत हैं जो मुल्ज़िम है, जिस पर इल्ज़ाम है, उन्होंने फ़ौज को लिखे थे, लेकिन बिकॉज़ ये नेशनल इंटरेस्ट का इशू है इसलिए इनको पढ़कर ना सुनाया जाए। लेकिन जो हसन अस्करी है उनकी जो वकील हैं, जो खातून वकील हैं, उन्होंने कहा कि एक नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन कम अज़ कम एक वकील को इजाज़त होनी चाहिए कि मुझे ये इजाज़त होनी चाहिए कि मैं ख़त पढ़ सकूँ ताकि अपने वकील को अपने जो मेरा मुवक्किल है मैं उसको डिफेंड कर सकूं, जिस पर अदालत ने उनसे इत्तफाक किया और उनको फिर वो खतूत पढ़ने की इजाज़त दी गई। बहरहाल अभी ये मामला चल रहा है, इसकी जो अपडेट होगी मैं अब तक पहुंचाऊंगी। ये तो एक अपडेट थी फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो। असल बात जो मैं करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में वो है कोविड-19 के हवाले से मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस और पूरी दुनिया में एक जाली धंधा, एक जाली कारोबार अरूज पकड़ा। वो जाली कारोबार है जाली PCR टेस्ट्स का। अब ये शुरू हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, लेकिन अब इसका ये जो ताने बाने हैं वो यूके तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी जाली कोविड टेस्ट जो हैं, PCR टेस्ट जो हैं, वो मिल रहे हैं और लोग उनको इस्तेमाल करके ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जब आईं तो यूके में ये कानून हो गया कि आप मुख्तलिफ एयरलाइंस का और मुख्तलिफ ममालिक का, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक एयरलाइन ले रहे हैं, जस्ट आप PIA की एयरलाइन पे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो उनके कानून के मुताबिक अगर आपके पास NHS का भी टेस्ट मौजूद है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो सिर्फ PCR टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वो PCR टेस्ट आप किसी प्राइवेट लैब से करा सकते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 160 पाउंड, 150, 130, 100 पाउंड तक है, यानी काफ़ी महंगे ये टेस्ट हैं। तो अब जिन लोगों ने ट्रैवल करना है, शायद अपने टिकट के साथ एक एडिड कॉस्ट लगती है, तो फिर ये जाली धंधा जो है वो शुरू हुआ। लेकिन इसका आगाज़ सुनने में यह है कि अफ़गानिस्तान से हुआ, और ये बात तब पता लगी जब अफ़गानिस्तान के बहुत से लोग और जो वहाँ के करोड़पति लोग हैं वो भी जाली PCR टेस्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं।
اور یہ بات پتہ لگی جب دبئی میں، کیونکہ دبئی میں کافی سختیاں ہو گئی تھیں، UAE میں خاص طور پر میں کہوں گی ناٹ دبئی، کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو پرائیویٹ PCR ٹیسٹ لے کر آنا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے پرائیویٹ لیبارٹری سے کچھ پیسے دے کر وہ ٹیسٹ خریدنا شروع کیے. وہ ٹیسٹ ظاہر ہے نیگیٹو ہوتے تھے. وہ ٹریول کر کے جب دبئی پہنچتے تھے، جب دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا تو وہ ٹیسٹ ان کے مثبت آتے تھے اور ان کو کوارنٹین میں بھی جانا پڑتا تھا. اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کہاں سے کرایا ہے، تو ظاہر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو یہ لیبارٹری سے کرایا. اب ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جعلی ٹیسٹ ہے. بہرحال اب آپ اس کو پروسیکیوٹ ان لوگوں کو تو کر نہیں سکتے، لیکن دبئی میں یہ دھندا عروج پکڑ گیا. بلکہ دبئی کے اندر بھی بہت سی لیبارٹریز ایسی قائم ہوئی جنہوں نے لوگوں کو جعلی PCR ٹیسٹ دینا شروع ہوئے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب UK نے جب 23 ریڈ لسٹ پہ جو ہمارے کنٹریز ہیں ان کی فہرست جاری کی، تو پہلے اس میں دبئی نہیں تھا، لیکن دبئی کو بھی شامل کر دیا گیا. کیوں کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جعلی PCR ٹیسٹ خرید کر دبئی تک کا سفر کر رہے ہیں، اور پھر دبئی سے ٹرانزٹ اگر ان کا دبئی میں ہے تو پھر وہاں سے مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں، لیکن اس کو اب بند کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ بات صرف افغانستان تک نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا، لیکن پاکستان کا نام ابھی تک ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ہوا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ابھی تک پاکستان کے حوالے سے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ جعلی PCR ٹیسٹ پہ لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ خبر سن کے میں ضرور حیران ہوئی کہ UK میں ایسی بہت سے کمپنیز یا لیبارٹریز قائم ہو چکی ہیں جو لوگوں کو جعلی PCR ٹیسٹ ایشو کر رہی ہیں. ان کی قیمت جو ہے وہ 30 پاؤنڈ، 40 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ ہے. یعنی کہ اصل میں اگر آپ جائیں گے ریئل کووڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے تو آپ کو 160 پاؤنڈ دینا پڑے گا، اور دیر از اے چانس کہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے. اب لوگ اس بات کے قطع نظر کہ ان کی صحت، ان کا نیگیٹو ٹیسٹ نہ صرف ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، باقی ان لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے جو اسی جہاز میں سفر کر کے جا رہے ہیں. آپ دوسروں کو رسک پر ڈال رہے ہیں، you're putting other people on risk. لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر لوگ جعلی PCR ٹیسٹ خرید رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی ویٹنگ اور کس قسم کی اسکروٹنی ہوتی ہے جب آپ مانچسٹر ایئرپورٹ یا لنڈن ایئرپورٹ سے جاتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں جا کر آپ سے وہ ٹیسٹ مانگا جاتا ہے. اب اس کو کیسے ان ٹیسٹ کی ویٹنگ کی جاتی ہے ان کنٹریز میں، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن یہ خبر میں جب پڑھ رہی تھی، اور یہ کل رات ہی میں نے اس خبر کو پڑھا، تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی. لیکن UK کے حوالے سے مجھے لگتا تھا کہ شاید ہمارے ملک میں، اس ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو رہا ہے. میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، ٹھیک ہے آج کل سکولز وغیرہ بند ہیں، لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو ایک مینٹل پریشر ہے، لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے دبئی کا رخ کیا. ہمارے بہت سے برٹش سٹیزن جو ہیں جیسے کہ دبئی میں ان کو مجبوراً وہاں پر رکنا پڑا. اور ابھی ہماری گورنمنٹ کے اوپر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے آل آف اے سڈن اوور نائٹ یہ ڈیسیژن کیا اور دبئی کو اس لسٹ پہ ڈالا، اور وہاں سے تمام فلائٹس کینسل ہوئی، اور بہت سے برٹشرز جو ہیں وہ سٹک ہیں دبئی میں، وہ نہیں آ سکتے. تو لوگ اس لیے گئے کہ اس لاک ڈاؤن کے ہاتھوں تنگ ہو کر لوگ گئے. پاکستان لوگ جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ. اگر آپ کا اسینشیل ٹریول ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن برائے مہربانی وہ جو نیگیٹو جعلی PCR ٹیسٹ آپ لے کر جا رہے ہیں، نہ صرف وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہے، بلکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے تمام لوگوں کو رسک پر ڈال رہے ہیں جو آپ سے ٹریول کر رہے ہیں. آپ جو اپنی فیملی کے ساتھ جا کے ری یونائٹ کریں گے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، آپ انہیں رسک پر ڈال رہے ہیں. اور پھر آپ نے جہاں 50 پاؤنڈ دے دیے ایک جعلی PCR ٹیسٹ کے، تو 90 اور 100 پاؤنڈ میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جو اوریجنل اور جینوئن ہوگا. تو آپ برائے مہربانی تھوڑا سا اس حوالے سے سوچیں اور ایک پرسنل رسپانسبلٹی لیں. اگر ہم لوگ اس حوالے سے کوئی فیصلہ، اس قسم کے فیصلے کریں گے اور نہیں سوچیں گے، تو پھر اس پینڈیمک کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. لیکن اچھی خبر یہ بھی ہے UK سے کہ 6 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں ویکسین دی گئی. وہ سیٹرڈے کا روز تھا، وچ از اے ویری گڈ نیوز. کا مطلب ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اب بڑے پیمانے پر رول آؤٹ ہو چکی ہے UK میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی ویکسینیشن آپ کو کووڈ ہونے سے نہیں روک سکتی. پروٹیکٹ ضرور کرے گی کہ اس کے آپ فیٹل افیکٹس نہیں ہوں گے آپ کے اوپر، لیکن آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے. سو پلیز ٹیک رسپانسبلٹی. یہ جو جعلی PCR ٹیسٹس ہیں
ان کو آپ نہ خریدیں. اور یو کے میں کیونکہ گورنمنٹ نے یہ نوٹس لے لیا ہے اسی لیے اب جو ریسنٹ گائیڈ لائنز آئی ہیں آپ کسی بھی ایئر لائن پہ فون کر کے پتہ کریں تو وہ NHS کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ NHS کے ٹیسٹ کو ٹریول پرپز کے لیے استعمال کرنا بھی زیادتی ہے اور وہ لوگ جن کو ان ٹیسٹ کی ضرورت ہے ان کو پھر اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی ہیں اور ہم اس کا بے جا اور غلط استعمال کریں. سو پلیز ٹریول کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو آپ PCR ٹیسٹ لیں. یہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو جب آپ ٹریول کر کے UK سے جائیں. ادروائز آپ ایئرپورٹس پہ اور جن کنٹریز میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر چیکنگ بہت سخت ہوگی کیونکہ اب یہ خبر جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جعلی PCR ٹیسٹ جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بڑے پیسے بنا رہے ہیں. بارہ یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.